ڈاکٹر طاہر امید تنولی، آج یوم بدر. اچھا، ایک اس میں کچھ بڑے سری پہلو میں ہیں. کچھ تو ہے نا کہ جنگ کی اسٹریٹجی کیا تھی، یہ جہاد کیوں شروع ہوا، یہ جنگ کیوں ہوئی، یہ مارکا کیسے بپا ہوا، اس کے واقعات ہیں. اس کے کچھ سری پہلو ہیں، ذرا غور کریں. 313 3 + 1 + 3 7، سورہ فاتحہ کی آیات 7، قوس قزح کے رنگ 7، آسمان 7، زمینیں 7، اور جو سمندر ہیں وہ دنیا میں 7، دنیا میں ڈیزرٹ جو ہیں وہ 7. تو جو بنیادی یہ جو رنگ ہیں وہ بھی 7 ہیں، اور جو بنیادی راگ ہیں وہ بھی 7 ہیں. دنیا میں عجائبات بھی 7 ہیں، سر بھی 7 ہیں. تو یہ 7 کا، اور بعض اہل جو تھے معرفت ان کا کہنا یہ تھا کہ وہاں 7 کی صفیں بھی بنائی گئیں، اور یہ سورہ فاتحہ کے عامل لوگ تھے، یعنی جو سورہ فاتحہ کے سری راز ہیں ان سے یہ 313 واقف تھے. اور دیکھیں نا کامیابی کیسی ہے کہ 1/3 ہے 313 کا مقابلہ 1000 سے. اور ان کے پاس جو ہتھیار ہیں اور جو کیجویلٹیز ہیں، مسلمان شہداء کی تعداد 12 ہے، اور 70 کافر جو ہیں وہ قتل ہوتے ہیں اس میں، اور جہنم رسید ہوتے ہیں، اور 70 ہی گرفتار ہو جاتے ہیں. یہ کمال کی. جی، اسٹریٹجی کیا تھی؟ جی بالکل، آپ نے بڑا اس کو شروع ہی سے ایک سری اور روحانی پہلو دے دیا. بلکہ جو آخر آپ نے بیان کیا، تاریخ میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے 14 شہداء ہیں. اچھا، اگر اس طرح دیکھیں تو یہ بھی 7 کا ملٹیپل بنتا ہے. کمال. یہ بھی 7 کا ملٹیپل بنتا ہے کہ 70 جو ہیں وہ کفار مارے جا رہے ہیں، اور 14 مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اور 70 ہی گرفتار ہو رہے ہیں. تو یہ جو یوم الفرقان اس کو کہا گیا ہے رائی صاحب قبلہ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تاریخ انسانی کا بڑا یونیک واقعہ ہے، اور تاریخ اسلام کا بھی اتنا یونیک واقعہ ہے کہ اس سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا. یعنی فرقان کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اس کو دیکھیں تو قرآن مجید کی روشنی میں فرقان ایک ایسا معیار ہے، ایک ایسا کرائٹیرین ہے جس کو سامنے رکھ کے آپ حق اور باطل کا امتیاز کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے حق ہونے کو جانچ سکتے ہیں. 2-3 چیزیں ایسی ہیں غزوہ بدر کی جن کو جب ہم پیش نظر رکھتے ہیں تو ہمیں اس حقیقت کی معرفت ہوتی ہے کہ کیوں اس واقعے کو قرآن مجید نے قرآن فال کے اندر یوم الفرقان کہا. پہلی بات تو یہ ہے، یہ وہ مارکہ ہے جس کے بعد جو اسلامی مملکت ہے اور جو ملت اسلامیہ ہے وہ بطور ایک انڈیپینڈنٹ اور ساورن اینٹیٹی کے ریکگنائز ہو گئی. اس سے پہلے، اور ایک اسٹرانگ ریاست کے طور پر، اس سے پہلے وہ پوری دنیا قریش کے ایکولیٹی میں نہیں تھے، برابری میں نہیں تھے. جی بالکل صحیح. یعنی یہ وہ واقعہ جس نے کفار کو، قریش مکہ کو ہلا کے رکھ دیا. اس سے پہلے وہ مسلمانوں کو مفرور سمجھتے تھے، بالکل، کہ ہمارے باغی ہیں، ہمارے مفرور ہیں، اور باغے ہوئے ہیں، بگوڑے ہیں خدا نہ خواستہ، اور ہم نے ان کو گرفتار. ریکگنیشن آف دی اسٹیٹ. اب دیکھیں، بالکل اس واقعے کے بعد، اس غزوے کے بعد وہ ساری فضا بدل گئی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ وہ مارکہ ہے. ابھی آپ نے فرینچ ہسٹورین کی ایک کوٹیشن بیان کی تھی کہ کم اسباب اور وسائل کے ساتھ اعلیٰ مقاصد رکھتے ہوئے ان ٹارگٹس کو اچیو کر لینا، یہ ایک شخصیت کے ساتھ ہے. لیکن وہ ایک چیز مس کر گیا. وہ چیز کیا ہے؟ جو غزوہ بدر ہمیں بتاتی ہے اس کو اس چیز کی معرفت نہیں ہے کہ ڈیوائن ول کے ایکسرسائز ہونے کا میڈیم ذات رسالت مآب ہے. واہ 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 واہ. ہوتا کیا ہے؟ یہ فکرہ دوبارہ دہرا دو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو مشیت خداوند ہے اس کے روبہ عمل ہونے کا جو واسطہ ہے وہ ذات رسالت مآب ہے. نہیں، وہی ڈیوائن کا لفظ یوز کرو. ڈیوائن ول جب ایکسرسائز ہوتی ہے تو آپ کے واسطے سے ہوتی ہے، آپ اس کا میڈیم ہیں. اب میں اس کو دوسرے اینگل سے یوں بیان کروں گا، یہ وہ مارکہ ہے جس میں آپ کو تقدیر خداوند اور تدبیر انسانی ساتھ ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. واہ واہ واہ. اور غزوہ بدر آپ کو یہ بتاتا ہے کس طرح آپ اپنی تدبیر کو تقدیر الہی سے ہم آہنگ کر کے مقاصد کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اور مرد مومن اس وقت تک اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ تقدیر الہی سے ہم آہنگ نہ ہو جائے. قابل اجمیری نے شاید یہی بات کی ہے نا، فضائے بدر کا مطلب یہی ہے. فضائے بدر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ماحول کو، اس کیفیت کو زندہ کرنا ہے، اور یہ ذات رسالت مآب نے کر کے دکھا دیا. سبحان اللہ. اچھا جی، یوسف عرفان صاحب، مارکہ بدر ہو جاتا ہے، فضائے بدر پیدا کر. دوبارہ دل چاہتا ہے جی بالکل، بار بار پڑھ. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی اگر امت مسلمہ آج اس بات کو سمجھ لے کہ فضائے بدر پیدا کرے تو فرشتے اترتے ہیں، آج بھی اترتے ہیں، یقین ہے، اور اترتے ہیں. آج بھی اترے تھے، 65 میں بھی اترے تھے، قیام پاکستان کے وقت بھی اترے تھے، ہماری جنگ آزادی 1857 کے وقت بھی اترے تھے، اور ہماری تمام
मार्का बदर जो है, ग़ज़वा बदर, बुनियादी तौर पर ये आलम इस्लाम की एक मिसाली मार्का है जो हक़ व बातिल के दरमियान था, और एक तरफ मिल्लत थी, दूसरी तरफ इत्तेहादी कुव्वतें थी। और अगर आप ये लफ्ज़ देखें एलाइड फोर्सेस और मिल्लत, तो ये मुतसादिम थे। मक्का अकेला नहीं था, मक्का का हर फर्द था, बेशक, और तमाम कबाइल थे, और अपनी जायदाद का, अपनी दौलत का 99% माल लेकर आए थे लड़ने के लिए। यहूदी मदीना के भी उनको मदद उनके कर रहे साथ थे, खैबर के भी। मदीना मुनव्वरा के यहूदी और मुनाफिकीन वो हमतन उनके साथ थे, ठीक, और मिसाक मदीना जो था उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। ठीक। दूसरा ये है कि एक तरफ मिल्लत का तसव्वुर था। मिल्लत में क्या थे? तमाम अक़वाम औलाद आदम की इंसानियत और मसावात के तहत जमा थे, ठीक। और उसमें मक्की भी थे, अंसार भी थे। उसमें इस मार्के में दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि मगरबी तालीम व तरबियत के मुताबिक हसब, नसब, इलाका, ज़ुबान ये कौमें जन्म देती हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये तमाम अक़वाम एक मिल्लत में ढल जाती हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी दामाद, उनके चचा कुफ़ार में शामिल हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के मामू कुफ़ार में शामिल हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान उधर हैं। हज़रत मामू हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे भाई अकील उधर हैं, चचा उधर हैं, मोहसिन चचा। फिर आप ये देखिए कि इनमें फारसी भी हैं, सलमान फारसी भी हैं, ईरान, ये लोग भी हैं। खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। और ये जो दूसरी बात है कि फ़ज़ाए बद्र ख़त्म नहीं होती, और ये वो जंग है, ये वो ग़ज़वा है जिसकी तफसीलात कुरान में दर्ज हैं। अभी आप 7 का हिंसा जिक्र कर रहे थे, सबा मुअल्लकात भी है, और कुरान की 7 आयात में इनका जिक्र भी है तफसील से। जिस ग़ज़वे की हमें तफसील मिलती है कुरान में, वो ये ग़ज़वा है। आलम इस्लाम के लिए ये मिसाली है। इसके अलावा सब जंगें जो हैं हजूर स्ट्रेटेजी वहाँ से लेनी है। दूसरा ये है कि वो उनकी तफसील कुरान में इस तरह नहीं है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त यानी खैमा लगा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह खैमे में हैं, और बाहर यानी दीगर साहबा और मरहन, तो हजूर वहाँ गुनूदगी का जिक्र है, वो भी कुरान में जिक्र है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आहुजारी का जिक्र है, वो भी कुरान में जिक्र है। और सुबह उठ के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह से फरमाते हैं कि कामयाबी हमारा नसीब है। वाह, अच्छा जी। और एक बात जो ख़ास प्रोफेसर बशारत के उसकी वजूहात तो हम सुनते रहते हैं खुतबों में भी, और सारा कि ये थी, काफ़िला आ रहा था जो था अबू सुफियान का, और उनको डर था फलां। लेकिन यहाँ एक बात जो ख़ास देखने वाली है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले फरमा रहे हैं कि यहाँ पे उतबा गिरेगा, यहाँ उतैबा गिरेगा, यहाँ शैबा गिरेगा, यहाँ उमैया बिन खल्फ जो है वो कत्ल होगा। ये सारे वाक़यात, ये मनाजिर, मुझे ऐसे लगता है कि निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम तर तफसीलात बदर की जो है ये फिल्म चल रही है सामने, बयान कर रहे हैं, और उसी तरह हुआ। बिल्कुल, कोई शक नहीं। आप ये देखें कि अगर जब हम दोनों लश्करों का आपस में मुवाजना करते हैं, तो एक तरफ 1000 की तादाद है, बाद मौरखीन ने 1100 भी लिखा। उनके पास नेज़े भी हैं, तलवारें भी हैं, घोड़े भी हैं, ऊँट भी हैं। दूसरी तरफ 313 हैं, उनके पास चंद तलवारें हैं जिनकी दस्तियाँ टूटी हुई हैं, नेज़े हैं, उनको जंग लगा हुआ है, 2 घोड़े हैं, कुछ ऊँट हैं, और 1 खजूर 2-2 सहाबा को दी जाती है खाने के लिए। बाद जिसकी तलवार टूट गई उसको छड़ी देगी, एक शाख जी, बाद वो तलवार का काम कर रही। बिल्कुल, बाद सहाबा जो है उनके पाँव में जूती नहीं है। और ये 313 जब निकले तो नबी अलैहिस्सलाम के वो अल्फाज जो बदर की अहमियत को वाज़े करते हैं, आपने फरमाया, या अल्लाह ये मुट्ठी भर थे, मैं तेरी बारगाह में ले आया हूँ, आज अगर ये ना बचे तो तेरी इबादत करने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। तो बिला मुबालगा हम ये बात कह सकते हैं कि आज इस्लाम की जो बहारें हैं, मसाजिद के अंदर जो रौनकें हैं, ये सब उन 313 का सदका है। अब देखें कि जिनके पास तलवार नहीं थी वो दरख्त की टहनियां तोड़कर आ गए। इंसानी अकल दंग है कि दरख्त की टहनी 1000 की तलवारों और नेज़ों का मुकाबला कैसे करेगी। अल्फाज थोड़े मुख्तलिफ कर लें, यानी वो टहनी जो है वो दस्ते मुस्तफ़ा से चू गई तो टहनी तलवार बनवा। असल में 2 रिवायात है ना जी। एक तो ये है कि वो सहाबी रसूल जिनको हुजूर ने खुद टहनी अता की। एक रिवायत ये है वो सहाबा रास्ते से खुद टहनियां तोड़कर अपने साथ लाए
وہ کس یقین سے ساتھ لائے تھے؟ وہی بات جو آپ نے فرمائی کہ ان کا جو بھروسہ تھا نہ تلواروں پر تھا نہ نیزوں پر تھا، وہ آمینہ کے لال پر تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں تو یہ ٹینیاں تلوار اور نیزوں سے زیادہ ہمیں کام دیں گی۔ اپنا ڈاکٹر صاحب، قلت و کثرت مسلمانوں کے نزدیک کبھی کوئی اہمیت اس کی نہیں رہی، اصل جذبہ ہے، اور اس جذبے میں جو ایک بات مجھے ہلا کے رکھ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو میں بات کہتا ہوں نا کہ غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، وہ ہمیں بدر میں نظر آتی ہے۔ دیکھیں نا، لامحدود وفاداری ہے، اسی چیز کو بیٹے سامنے ہیں، ماموں سامنے ہیں، چچا سامنے ہیں، بھائی سامنے ہیں، تو اس کے باوجود اسی نقطے کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ارشاد ربانی وَإِن يَكُنَّ مِنْكُمْ 20 صابرون یغلبوا مئتین، اگر تم میں سے 20 لوگ صابر ہوں تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے۔ اللہ، ایک وہ بھی تو ہے، اگر 100 اگر وہ اور ہے، اگر 100 صابر ہوں تو 1000 پہ غالب آ جائیں گے۔ واہ، اچھا، اب دوسری طرف دیکھیں، فرمایا اب یہاں 1 اور 20 کی نسبت ہے، ہاں، فرمایا ممکن ہے تمہارا ایمان اتنا نہ ہو، اچھا، اگر اتنا نہ ہو تو 1 2 پہ اور 10 20 پہ ضرور غالب آئیں گے، بشرطے کہ وہ صابر ہوں۔ سبحان اب اللہ، ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ صبر کیا ہے۔ صبر صرف ایک چیز کا نام ہے ٹھیک، کہ آپ میدان جنگ میں دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑو۔ واہ، اب اس کا دوسرا پرسپیکٹو غزوہ احد میں دیکھ لیں، جب تھوڑا سا انہوں نے اس سے انحراف کیا تو کیا نتائج نکلے؟ یعنی انسٹرکشن سے انہوں نے خدا نے خواستہ یہ نہیں کہ دیکھیں، میں یہ عرض کرتا ہوں، اس کی حکمت یہ ہے کہ قرآن مجید نے اور اللہ کی مشیت نے ہمیں یہ بھی دکھا دیا کہ اس طرح کریں گے تو یہ نتائج ہیں، اس طرح کریں گے تو یہ نتائج ہیں، ہاں ہاں، یعنی کہ دوسری ڈائمنشن میں دکھا دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں حکم عدولی کی، یہ نہیں ہے، انسٹرکشن جو تھی نا ان سے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے آپ فرمایا کہ میں بھولتا نہیں، مجھے بلایا جاتا ہے، صحابہ کرام کا عمل بھی اس طرح ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کرنے میں یہ نتائج ہیں اور یہ کرنے میں یہ نتائج ہیں، ورنہ اسوہ کامل نہ ہوتا، ورنہ پوری ڈائمنشنز آپ کے سامنے نہ آتی۔ تو یہ چیز بتا دی گئی کہ صبر نام اس چیز کا ہے کہ آپ جو نسبت رسالت مآب ہے اس کے اوپر آپ نے ڈٹے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے یوسف جی، یہ آج کے تناظر میں میدان بدر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آج کے تناظر میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ بہت زیادہ چیزیں مماثلت رکھتی ہیں، جیسے غزوہ بدر میں فضائے بدر کا جو مقام ہے اس میں آندھی، بارش، مقام کا انتخاب، ساری چیزیں، تجارتی راہداری، ریاست مدینہ کا دلچسپ ہے۔ اگر ہم آج اس کو پاکستان کی صورتحال میں دیکھیں تو الائیڈ فورسز ہمارے پاس افغانستان کی سائڈ پر بھی ہیں، بھارت میں بھی ہیں، اور اتفاق ہے کہ منافقوں کے ساتھ یہاں پر منحرف مذاہب، ملحد مذاہب اور مرتد مذاہب بھی شامل ہیں۔ مگر اکنامک کوریڈور جو ہے یہ اسی تجارتی راہداری کا ایک طریقہ ہے جو عالمی تجارت کا آج کل مرکز ہے، اور اس کا وارث جیسے کہ بارہا یعنی کہا گیا 27 رمضان المبارک کو پاکستان بنا، اور یہ وہ ریاست مدینہ ثانی ہے جس میں تمام مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ اور آج اے کاش ہمارے حکمران، ہماری افواج، ہمارے عوام فضائے بدر کا ایمان پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتا چلا جائے گا۔ پاکستان امیر ترین ریاست ہے کائنات کی۔ وہ جو بزرگ کہتے تھے کہ پاکستان کی ہاں میں ہاں میں ہاں، نہ میں نہ ہوگی، اور پاکستان عالمی سیادت کرے گا، قیادت کرے گا، جیسے حضرت علامہ نے بارہا کہا، اور حضرت علامہ نے تو 100 سال پہلے کہا تھا، بمشتاقاں حدیث خواجہ بدر و حنین آورد، تصرف ہائے پنہانش بچشمہ آشکار آمد، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف غزوہ بدر و حنین کی شکل میں یہاں دیکھ رہا ہوں۔ یہاں کے لوگ اسی طرح مزاحمتی مجاہدین بنیں گے جس طرح غزوہ بدر میں تھے، اور آج وہ کیفیت باقی ہے کہ پوری دنیا یہاں پر حملہ آور ہے، جیسے مکہ اہل مکہ حملہ آور تھے، سب نابود ہوں گے، اور ان کے معاونین، ان کے حلیف، ان کے دوست بھی نابود ہوں گے۔ پاکستان کے دشمن اللہ کے فضل و کرم سے تباہ و برباد ہوں گے، نامراد ہوں گے، خاک میں مل جائیں گے انشاءاللہ، اور فضائے قائم دائم رہے گا، پھیلے گا، پھلے گا، پھولے گا۔ ناظرین کرام، یوم بدر کے حوالے سے ایک بات خاص ذہن میں آتی ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی رسول کی امت نے اپنے پیغمبر سے وہ عشق نہیں کیا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے آپ سے عشق کیا ہے۔ اس کا ایک ثبوت وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہ جوہر ایمان ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ
جب میدان بدر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے تو اس وقت انصار میں سے جناب مقداد اٹھے، اور جناب مقداد کی جو گفتگو ہوئی تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکلیے میدان میں، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ سے کہ آپ جائیں اور آپ کا خدا جائے اور جا کے دشمنوں سے لڑیں، اِنَّا ہَا ہُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو بیٹھ کے تماشا دیکھنے والوں میں سے ہیں۔ تو جناب مقداد نے جو کچھ کہا، حفیظ جلندری نے بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اٹھے مقداد اور یہ عرض کی ہے ہادی عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھان جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو زیر کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ اور دوسرا واقعہ جو بڑا ایمان افروز ہے، ویسے تو میدان بدر کا ہر علامہ ایمان افروز ہے، لیکن دو ننھے صحابی، دو سکے بھائی جو ہیں، وہ جاتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ چچا جان یہ بتائیے کہ وہ ابو جہل کہاں ہے، اس کا ہمیں بتائیں۔ انہوں نے کہا بیٹا وہ عرب کا بہت بڑا سردار ہے، کفار مکہ کا جو مقابلے میں فوج ہے ان کا بہت بڑا سردار ہے، تم اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو بچوں نے جواب دیا، حفیظ جلندری کی قبر پہ اللہ ہزاروں رحمتیں کروڑوں نازل فرمائے، اس نے لکھا، حفیظ جلندری نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اشارہ کیا ابو جہل کی طرف، اور حفیظ جلندری نے لکھا کہ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، تو ان بچوں نے کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ، اور جا کے جس طرح شہباز جھپٹتے ہیں یہ دونوں بھائی اس پہ جھپٹے اور ابو جہل جو تھا اس کو انہوں نے جہنم رسید کیا۔ اس دوران میں ایک بھائی کا بازو جو تھا وہ کٹ گیا تھا اور لٹک رہا تھا، اس نے اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، اپنا بازو الگ کر دیا، اور دوسرے بھائی کا جو تھا وہ ہاتھ کٹ گیا تھا، لیکن رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ اتنے خوش تھے، آپ نے وہ بازو پکڑا، اس بچے کا بازو کے ساتھ لگایا، معاذ کا اور معوذ کا ہاتھ جو تھا وہ ساتھ لگایا، تو وہ دونوں ان کے ایک کا ہاتھ اور بازو ساتھ جڑ گئے، اور یہ جو صحیح بازو تھے ان سے زیادہ طاقتور ہو گئے۔ تو وہاں معجزات اتنے بدر میں ہوئے کہ بیان کرنے لگے آدمی تو زندگیاں گزر جائیں، اور یہ اسٹریٹجی جو ہے اس پہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن میں پروفیسر بشارت سے، جی بشارت بدر کی کوئی بات سنائیے۔ ایسا میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب سرکار کی بارگاہ میں آئے تو حضرت معاذ جو تھے وہ بڑے تھے، ان کا قد بھی بڑا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ چلے جائیں اور معوذ جو ہیں یہ رک جائیں، چھوٹے ہیں جی۔ تو وہ رونے لگ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، تو جائیں گے تو دونوں جائیں گے، تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا قد چھوٹا ہے اور قوت نہیں ہے تو آپ کشتی کروا لیں، جب گھر میں ہم کشتی کرتے ہیں تو میں جیت جاتا ہوں، اب ان کی کشتی ہوئی اور چشم فلک نے ایسی کشتی نہیں دیکھی ہوگی، کس بات پر لڑ رہے ہیں؟ ایک کہتا ہے کہ میں حضور کے نام پر اپنی جان دینا چاہتا ہوں، اور دوسرا سرکار کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ جب کشتی ہوئی تو حضرت معوذ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہا کہ آپ تو سلیکٹ ہو گئے، انتخاب ہو چکا، تو اب آپ اپنی پشت خود ہی لگائیں تاکہ میں بھی سرکار کے ساتھ غزوہ بدر کے لیے روانہ ہو سکوں۔ ایسا جذبہ تھا، نبی علیہ السلام جہاد کی ترغیب دے رہے تھے، تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کی ترغیب دی تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا واہ واہ، تو سرکار نے پوچھا یہ کس لیے کہا حضور وہ جس جنت کی آپ بات کر رہے ہیں میں اس کا حقدار بن سکتا ہوں، اور ایک روایت کے اندر ہے آپ نے فرمایا قوموا الی جنت التی ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھی اور کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے کھجوریں وہیں پھینکی اور فوراً میدان بدر کے اندر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت عطا کر دی۔ تو یہ محبت رسول کی ایسی داستانیں ہیں جو میدان بدر کے اندر رقم کی گئی۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، بدری سارے صحابہ بخشے ہوئے، اچھا اس میں اسٹریٹجی ایک دیکھیے، دنیا میں پہلی مرتبہ جو کوڈ ورڈ ہے وار کا وہ بھی استعمال ہوا ہے، احد احد اسٹریٹجی میں، ایسا ہی ہے جب یہ بدر کا مارکہ ہوا ہے بالکل تو یہ کوڈ بھی استعمال ہوا ہے، ایسا ہی ہے جی جی بالکل۔ غازی صاحب قبلہ، جب ہم غزوہ بدر کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اس غزوے کو مینیج کیا وہ آپ کو عسکری تاریخ میں ایک بڑی بے نظیر انداز اور بڑی بے نظیر حکمت عملی نظر آئے گی کہ جو بدر کا میدان تھا
اس کے اندر کون سا لشکر کس جگہ پہ جانا ہے، اس نے فیصلہ کر دینا تھا آگے چل کر کے کہ کس لشکر کو فتح ہوگی۔ اچھا، جب آپ نے سفر شروع کیا غزوہ میدان بدر کی طرف، ادھر سے کفار بھی آ رہے تھے، تو جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا یہاں تقدیر اور تدبیر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، اب رات کو اللہ رب العزت کی طرف سے بارش ہو گئی، واہ اس بارش نے پورا منظر بدل دیا۔ بالکل یہی سمجھے جس طرح واٹر لو میں بارش ہو گئی۔ واہ، اگر واٹر لو میں بارش نہ ہوتی تو نیپولین کا بھی نیپولین شکست کو انتظار نہ کرنا پڑتا 12 بجے تک زمین کے خشک ہونے تک، اور جو اس کا مخالف تھا اس کی کمک نہ پہنچتی، اس کی ہیلپ نہ پہنچتی، اور یورپ کا نقشہ آج مختلف ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب نیو یارک سے ایک ہمارے کالر انتظار کر رہے ہیں آپ کی اجازت سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں محمد شہزاد کہہ رہا ہوں نیو یارک سے۔ جی بسم اللہ فرمائیے۔ جی محترم طاہر نولی صاحب سے ایک سوال ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا عنوان ہے غزوہ ہند، اور جس کو اللہ کے نبی کے صحابہ نے غزوہ بدر کی اہمیت کے برابر اس کی اہمیت قرار دیا ہے، تو اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا جی کیا یقیناً مطلب؟ یہ ہم پوچھیں گے، یوسف عرفان صاحب کا یہ خاص ٹاپک ہے، ان سے آپ اپنی گفتگو جاری۔ جی یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اچھا جو بارش ہو گئی اس سے یہ ہوا کہ جو مسلمان جو سفر کر رہے تھے ان کا راستہ ایسا تھا کہ وہ اس سے سخت ہو گیا، اور جو کفار آ رہے تھے وہ ایک زرعی طرح کی زمین پھر وہ نرم ہو گئی، ان کی رفتار سلو ہو گئی، لہٰذا مسلمان پہلے پہنچ گئے۔ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا کہ حضرت ابو لبابہ اس جغرافیہ کے بڑے ماہر تھے ان کی ڈیوٹی لگائی اور ذرا چیک کریں ہمیں کس طرح پوزیشنز لینی چاہیے، یعنی جو انسانی سطح پہ میکسیمم پلاننگ ہو سکتی ہے آپ نے وہ کی۔ اس چیز کو پیش نظر رکھا کہ جب لشکر اپنی پوزیشن لے لے گا تو سورج کا رخ کس طرف ہوگا، اور پھر پانی پر بھی قبضہ کر لیا، وہ تو پہلے کر لیا نا۔ لیکن ایک بات ڈاکٹر صاحب بڑی عجیب حیران کن ہے میرے لیے کہ ابو سفیان یا دیگر جو اس وقت کفار کے دیگر لیڈر تھے، وہ جب آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی مانگتے ہو تو آپ دے دیتے ہیں پانی؟ ہاں جی، اب دیکھیں اچھا یعنی آپ نے پانی نہیں انکار کیا۔ اچھا میں آپ کو ایک اور عرض کروں، یہ بالکل غزوہ بدر کا ایک نیا پہلو ہے جس طرف آپ نے اشارہ کر دیا، وہ کیا ہے؟ یہ ہے وار کی ایتھکس۔ واہ، اس کو فار دی فرسٹ ٹائم آپ نے ڈیفائن کیا۔ دیکھیں آپ نے مسئلہ روک دیا، بالکل روک دیا، آپ نے قیدیوں پہ کوئی ظلم نہیں حرمتی لو روک دی، یعنی اور جس طرح اس سے پہلے مال غنیمت کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا تھا اس کی ایتھکس کو بدل دیا، یعنی فار دی فرسٹ ٹائم آپ نے وار ایتھکس جنگ کی اخلاقیات کو متعارف کروایا۔ یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غزوہ بدر کی جس ڈائمنشن کو دیکھیں، اچھا اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ جب دن کو ہوائیں چلتی ہیں صحراؤں میں تو جو گرم ریت کے جکڑ اٹھیں گے ان کا رخ کس طرف ہوگا؟ اللہ، اچھا اب مسلمان بڑے کم تھے، 313 آدمی تھے، یعنی اب چلے تو 314 تھے، ٹھیک، ایک صحابی کو آپ نے امیر بنا کے واپس بھجوا دیا تھا تو 313 رہ گئے۔ اب ان 313 کو آپ نے میسرا میمنہ دائیں بائیں آگے پیچھے اس طرح ایڈجسٹ کیا کہ کفار کسی بھی طرح سے آپ کے اوپر غالب نہ آ سکے، واہ واہ، حتیٰ کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اب آپ دیکھیں کفار کا سورج کی طرف رخ تھا، اور جب ہوائیں تیز چلیں تو اتنے ریت کے جکڑ اٹھے کہ کفار کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کا بندہ کون سا کہاں کھڑا ہے۔ اللہ، یعنی جو آپ سے کی پلاننگ تھی جس اچھا انداز ڈاکٹر سے، صاحب ایک بات دیکھیے نا کہ اپنے عزیز اقارب قریب ترین جو ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھیجا ہے باہر۔ اب پہلے سب سے پہلے سیدنا علی مرتضیٰ کے دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے عزیزوں کو لوگ روک لیتے ہیں، ایسے ہی ہے، حضرت حمزہ یہاں ہے، سیدنا حمزہ حمزہ آگے ہیں، سیدنا علی علی مرتضیٰ مرتضیٰ شیر گئے خدا آگے ہیں، ایسے ہی ہے، اور اپنے گھر کے جو افراد ہیں وہ ان سب کو سے آگے پہلے بھیجا۔ آگے گئے۔ اچھا جی، وہ پروفیسر بشارت نے کہا، آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ایک خاص ڈائمنشن آپ بیان کریں گے بدر کی، تو وہ ان کی فرمائش میں بتا رہا ہوں، ویسے آج میرا دل تھا میں چھپا کے رکھوں آپ سے، آپ بڑی بڑی اہم چیزیں بیان کرتے ہیں، میں نے کہا آج میں بھی اپنے پاس کوئی وہ جو ہوتی ہے نا خاص کنجی رکھوں۔ بسم اللہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آ گیا، تو فاتح مصر شام ایران کے فاتح تھے اتنے بڑے، تو بیٹوں سے کہا بیٹا چلے جاؤ اندر جو پچھلی کوٹھی ہے وہاں پہ نا ایک صندوق پڑا ہوا ہے چھوٹا سا، صندوقڑی جس کو کہنا چاہیے، وہ لے آؤ اور چابی اس کی میرے پاس ہے۔ بچوں نے کہا لو جی موج بن گئی، انہوں نے سوچا اس زمانے میں کہ بڑا خزانہ ہوگا، کوئی خزانہ ہوگا، کوئی ہیرے جواہرات ہوں گے، ہمارے والد صاحب آخری وقت میں دینے لگے۔ جب آیا آپ نے وہ کھولا تو اندر سے بہت پرانا بوسیدہ ایک لباس نکلا، انہوں نے کہا بیٹا یہ وہ لباس ہے جو بدر میں نے پہنا ہوا تھا، مجھے اس میں تم دفنانا۔ سبحان اللہ، ایک یہ ڈائمنشن ہے بدر کی، سبحان اللہ، اور یہ واحد جنگ ہے جس کا ہر سپاہی جو ہے وہ اللہ کے یہاں بخشا ہوا ہے، چاہے اس سے کتنا بڑا بعد میں کوئی غلطی خطا اور گناہ ہو جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ اس کی وجوہات تھی کہ انہوں نے جب فتح مکہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے تھے تو ایک عورت کو ایک رکہ دے کے مکہ کے سرداروں کے پاس بھیجا،
مقصد یہ تھا کہ اس وجہ سے وہ میرے خاندان سے رعایت برتیں گے. تو راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. آپ نے سیدنا علی مرتضیٰ کو بھیجا, جاؤ اور جا کے اس سے, یہ عورت جو جا رہی ہے اس کے پاس کوئی رکا ہے. وہ گئے, راستے میں پکڑ لیا عورت کو. تو عورت کی تلاشی بظاہر لی تو کوئی چیز نکلی نہیں. تو وہاں کے ایک فقرہ لاء کی کتابوں میں نے پڑھا, اسلامی فقہ کی, کہ سیدنا علی مرتضیٰ نے تھریٹ کیا اس کو کہ اگر تم صحیح نہیں بات بتاؤ گی تو پھر ہمیں تمہارے لباس اتار کے یہ تلاشی لینی پڑے گی. تو وہ ڈر گئی. پھر اس نے اپنے بالوں میں سے نکالا وہ رکا اور دے دیا. وہ لے کے جب آئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اس کی گردن اتار دوں حاتم بن بلتع کی, اس نے کیا حرکت کی ہے. ان کو بلایا گیا, انہوں نے ایکسپلینیشن دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عمر فاروق کا یہ بدری ہے, اس کی خطائیں معاف. تو یہ بدر کا ایک ڈائمینشن ہے, جس طرح ہمارے یہاں بعض لوگوں کی فضیلت ہے, اس کی عظمت ہے, اس کی فضیلت اور عظمت ہے. اور اس میں جو ہمیں عشق کے پہلو نظر آتے ہیں نا صحابہ کے, جس طرح وفا نبھائی ہے انہوں نے. مصعب بن عمیر علمدار ہیں وہاں پہ, اور یہ وہ نوجوان ہیں جس راہ سے گزر جاتے تھے خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں. کیا عطر, کیا شہزادوں کی زندگی. اور پھر جب اسلام میں آئے ہیں تو کس طرح کی سادگی درویشی کی قربان کر دیا. یوسف عرفان صاحب, ہاں جی, بدر کی باتیں, کوئی سوال نہیں آپ سے. صحیح ہے. بدر میں جیسے آدھیوں کا ذکر کیا, ایک اس میں بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی جو تھی وہ ہاتھ میں لے کے شاہت الوجوہ کفار کی طرف پھینکی. وما رمیت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. کہ اس کا ہر عمل جو تھا قرآن کی تفسیر ہے, قرآن کی تصویر ہے. اور وہ ریت جو تھی یہ رب کی قدرت تھی, رب کی قوت ہے. اور استوال مصطفیٰ کریم کے دستے, اور وہ کافروں کی آنکھوں میں جا کے لگتی تھی پتھروں کی شکل میں. یہ دلچسپ پہلو جو کتابوں میں لکھا ہے کہ آغاز بدر سے پہلے یہ جمعے کے دن ہوئی ہے, 17 رمضان المبارک ہے, 12 رمضان کو روانہ ہوئے مدینہ منورہ سے. اور صبح کو جب صف بندی کی تو رخ بدل دیا کہ فضا سورج کس طرف ہوگا. اور یہ سب احکام الہی کے تحت. فقط مقام جو تھا کہ کنویں پہ قبضہ کر لو, تالاب بارش سے بھر گئے, اپنے دشمنوں کو بھی اس سے پانی پلایا. یہ بہت بڑی بات عالمین ہے حضور, یہ بہت بڑی بات ہے رحمۃ العالمین. یعنی ایسے دشمن جنہوں نے وہ اذیتیں دی ہے, اور پھر دشمن سامنے کھڑا آ کے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. یہ رحمت عالمین کر سکتا. کفار و مشرکین نے بھی تسلیم کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ اسیران کے ساتھ, قیدیوں کے ساتھ کبھی ایسا سلوک نہیں ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا, میں یوسف ابھی گیا تھا جی ایک ہفتہ پہلے مقام بدر پہ, تو وہاں الحمدللہ میں نے بھی زیارت کر رکھی اپنی والدہ کے گھر موجود ہیں. لیکن مجھے جو دکھ ہوا کہ وہاں ہم ایسے ہی گئے جیسے کوئی آدمی کوئی کرائم کرنے جاتا ہے, ڈر خوف ہوتا ہے نا. وہ جو 7 آدمی تھا وہ کہتا ہے کوئی آ نہ جائے ادھر سے. کاش یہ ساری جگہ محفوظ ہوتی. آج اہل علم جاتے, ہم اس اسٹریٹجی کو بڑے غور سے دیکھتے, ان کنوؤں کو دیکھتے, تو کیا شان ہوتی ہے. تاریخ سے بھی ظلم کر دیا. ہاں, یہ ہے احاطہ تو انہوں نے بنا دیا, مگر ہر ایک کو جانے کی. اور آپ کیونکہ عمرے کے ویزے پہ گئے ہو گے لہٰذا نہیں تھی اجازت. اگر آپ وزٹ اجازت دینی چاہیے, دینا چاہیے. یہ کیا ہوا اگر آپ نے پاکستان کا ویزا دیا ہے, لاہور کا ویزا ایک آدمی آتا ہے تو اس کو آپ کے شاہی قلعہ شاہی مسجد نہیں آپ جا سکتے. دیکھیں جی, میں جب مجھے موقع ملا تو میں کس محبت سے اپنی والدہ کے ساتھ گیا مقام بدر پر, وہ میں ہی جانتا ہوں. وہ ہر اہل ایمان کو ملنا چاہیے موقع. پھر وہ اس فضا میں آدمی پہنچ جاتا ہے. اور یہ تو ساری نوری انداز ہے, رحمانی انداز ہے, روحانی انداز ہے. پھر یہ کہ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اس میں مانگی تھیں وہ ساری قبول ہوئیں. یہ لوگ توانگر بنے, طاقتور بنے, ان کو مال و دولت بھی ملے. یہ غریب ہیں تو امیر بنے, بھوکے ہیں تو ان کی بھوک مٹے. اور آخر میں دیکھیے جب آندھی چلی ہے تو وہ کفار کے رخ پر چلی, اور وہ اپنا مال و متاع بھی چھوڑ گئے. 2.5 لاکھ اس دور کا وہ اہل ایمان کو میسر آیا. اور ان کی ساری دولت جو تھی وہ غزوہ بدر کی لڑائی میں تھی. ہر گھر کے فرد نے کنٹریبیوٹ کیا تھا. جیسے آج یعنی لارنس آف عربیہ کے لیے کنٹریبیوشن ہوتا ہے پوری دنیا میں کہ اس کے مشن کو جاری رکھنا ہے, اور مانگے جاتے ہیں پیسے. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. میرا یہ تھا کہ جو غزوہ بدر کی نسبت سے جو آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. یہ شعور جو ہے یہ انسانی انٹرنل کوئی ادراک کی طاقت ہے, اس کا نام ہے شعور.
اب بدقسمتی سے ترجموں میں جو ملتا ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ تمہیں خبر نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے، تو وہ تو خبر لے کے وہ شعور میں آتا ہے. اچھی خبر ہوگی اچھا شعور ہوگا، صحت مند شعور ہوگا، اچھا علم ہوگا تو صحت مند ہوگا. آپ کو سمجھ آیا سوال ان کا؟ جی بالکل، بڑا اچھا انہوں نے کوشچن کیا. اچھا بتائیں نا. بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے قرآن مجید کی بڑی بنیادی ڈائمینشن کی طرف اشارہ کر دیا. اچھا وہ یہ ہے کہ جو ہیومن انڈرسٹینڈنگ ہے غازی صاحب قبلہ، قرآن مجید نے اس کے لیے 12 الفاظ استعمال کیے ہیں، جیسے تفقع ہے، تعقل ہے، وغیرہ وغیرہ. سارے جو الفاظ ہیں وہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ڈائمینشنز میں استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک. شعور ایک ایسا لفظ ہے جو کلیتاً نیگیٹو استعمال ہوا ہے. اچھا کیسے؟ جب قرآن مجید نے شعور کا ذکر کیا، یہ کہا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انتم لا تشعرون، تم کو شعور نہیں ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے شعور ہمارے فکر کی وہ ڈائمینشن ہے، اگر آپ اس کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں تو آپ حقائق کی کے باطن تک جا پہنچتے ہیں. ٹھیک. حقیقت کو کما حق کو کیپچر کر لیتے وہ ہیں. جو دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھے حقیقت اشیاء کا، اس مفہوم کی ہے، اس مفہوم کا ہے. تو یہ البتہ حدیث یہ پڑھ دی ہے انہوں نے. جی اللہ ہمارے نہیں حقیقت الاشیاء کما ہے، یہ حدیث دعا نہیں ہے لیکن اس مفہوم کی دعائیں موجود ہیں. ٹھیک. یہ بات صوفیاء کے اقوال میں سے ہے. اچھا، اب جو واقعہ ہے، یہ معاملہ ہے شہداء کا، یہ بھی ایسا معاملہ ہے جو انسانی عقل سے ماورا ہے کہ شہید زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سب کچھ ہے. تو قرآن مجید کہہ رہا ہے تمہارا جو شعور ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. یعنی انسانی عقل ان معاملات کو کلیتاً انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی تاہم کہ تائید ازدی آپ کے ساتھ نہ ہو اور آپ اپنے آپ کو فکری طور پہ اپنے آپ کو معرفت کے لحاظ سے، آگہی کے لحاظ سے اتنا بلند نہ کر لیں کہ ان حقائق کو دیکھنے کی آنکھ آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب آج کل بعض بدنصیبی میں کہوں گا، بعض لوگوں کی اپنے آپ کو بڑے دینی علوم کے ماہر بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہے، یہ کہتے ہیں شہید زندہ ہوتے ہیں، وہ ہے نا ولا یہی آیت انہوں نے پڑھی ہے. نہیں وَعِندَهُمْ يُرْزَقُونَ، جی وہ کھاتے پیتے ہیں، کہ ان کو رب کے ہاں سے رزق دیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی اگر وہ زندہ تھے تو یہ 3.5 فٹ نیچے آپ نے کیوں دبایا ہوا ان کو، یہ تو بڑا ظلم ہے. آپ کو پتہ اس طرح کی باتیں. میں یہ عرض کرتا ہوں یہ بہت بڑی لا علمی کی اور جہالت کی بات ہے. بدنصیبی ہے، جہالت کی بات ہے. کوئی صاحب علم آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا. بڑی سادہ سا میں ایک جملہ عرض کروں گا، وقت کم ہے. دیکھیں ہر فریم آف ریفرنس کے اپنے لاز ہوتے ہیں. ٹھیک. نیوٹن کی فزکس کے اوپر پوری کائنات چل رہی ہے، لیکن سب ایٹامک فزکس میں نیوٹن 0 ہو جاتا ہے، سارا غلط ہے. وہاں آئنسٹائن کی فزکس چلے گی. ٹھیک. مطلب یہ ہے کہ ہر ڈومین کے اپنے لاز ہیں. جس وقت آپ برزخ میں چلے جاتے ہیں اس کے قوانین الگ ہیں، وہ دنیا الگ ہے، وہ دنیا الگ. دوسری بات میں آپ کو عرض کروں، زندگی ایک ایسی کائنات کی بڑی حقیقت ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. واہ. سائنس آپ کو کہتی ہے مادہ ختم نہیں ہوتا، ہاں زندگی تو مادہ سے بڑی حقیقت ہے. بڑی. اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زندگی صرف شروع ہوئی ہے کالو بلا سے، اب اس نے ختم کبھی نہیں ہونا. واہ واہ. اس کے مراحل بدل سکتے ہیں، سبحان اللہ. شکلیں بدل جائیں گی، حیات بدل جائے گی. عالم مثال میں تھے، اب عالم اجسام میں ہیں، پھر عالم برزخ میں جائیں گے، پھر آخرت میں جائیں گے. جنت میں بھی آپ نے نہیں رکنا، وہاں بھی مرتبے بدلتے رہیں گے. جہنم میں بھی نہیں رکنا، ایک وقت آئے گا جہنم سے بھی اعلی ایمان نکل کے جنت میں آ رہے ہوں گے. زندگی نے آگے بڑھنا ہے. دیکھیں یہ آواگون یہاں کوئی نہیں ہے، زندگی چکر کوئی نہیں ہے، ریورس گیئر کوئی نہیں ہے. اسلام میں تصور زندگی یہ ہے کہ زندگی موجود ہے، اس نے ترقی پانی اور آگے بڑھنا ہے. میں ان کو یہ کہوں گا جن کا یہ موقف ہے، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی ہے، شام زندگی، دوام زندگی. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا جن کا یہ موقف ہے کہ وہ کھاتے پیتے، میں ان کو کہوں گا پھر ایسے دین کو چھوڑ دے جو ان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ زندگی ختم بھی ہو سکتی ہے. یہ کیا دین ہے؟ اللہ. اسلام زندگی کا دین ہے، موت کا دین نہیں ہے. اسلام موت کو زندگی بنانے کا نام ہے. واہ واہ واہ. کسی کو تو کہتے ہیں. واہ واہ واہ.